ایجنٹ بعض اوقات اپنے کمیشن کے لے کے سائڈ ہو جاتا ہے، وہ پھر فالو اس طریقے سے نہیں کرتا ہے، پھر کلائنٹ جو خود بھی اتنا فالو نہیں کرتا، پھر یہاں ہے کہ رانگ سیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ جھوٹ بول کے سیل کرتے ہیں، بعد میں لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ کو اتنا فائدہ ملے گا، بعد میں فائدہ نہیں ملتا۔ السلام علیکم ناظرین، گلگت ریور ٹی وی کی طرف سے ثناور حسین آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر۔ آج ہم ایک ہستی کے ساتھ بیٹھے ہیں، میر جلال صاحب۔ اگر انشورنس انڈسٹری کی بات کریں تو ان کا نام پہلے نمبر پہ ہے۔ اسی طرح اگر بینکنگ انڈسٹری کی اگر آپ بات کریں تو اس کی فیملی کا اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے گلگت بلتستان کے لیے۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں انشورنس انڈسٹری کے حوالے سے، یہ انشورنس ہے کیا بلا، اس حوالے سے کیا گلگت بلتستان کے عوام کے اندر شعور ہے، اگر شعور ہے تو مارکیٹ کے اندر کیا پینیٹریشن ہے، اس پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی جو مارکیٹ ہے اس کو اگر آپ پنجاب کی مارکیٹ کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں، کراچی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اویئرنیس میں کتنا فرق ہے لوگوں کے اندر، پبلک کے اندر یہ انشورنس پالیسی کے حوالے سے، چاہے آپ کی لائف انشورنس ہو چاہے دیگر انشورنس پالیسیز ہو، اویئرنیس کا کیا ریشو ہے؟ اویئرنیس یہاں گلگت بلتستان میں ابھی کسی حد تک آ گئی ہے، پہلے بہت کم تھی، کیونکہ آپ ڈرون میں ملک میں چلے جائیں، پورے ملک میں چلے جائیں تو وہاں ایک تو جو پراپر ایجنٹ جو ہوتے ہیں ان کو پراپر ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں، اور وہاں بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، بڑا سکوپ ہے وہاں کام بھی آسانی سے مل جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں انشورنس کو۔ وہاں حادثات بھی بہت ہوتے ہیں اور بلغے بھی بہت ہوتے ہیں ہر لحاظ سے۔ یہاں لوگوں کو وہ پتہ نہیں، یہاں لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جنرل انشورنس کیا ہے، لائف انشورنس کیا ہے۔ فرض کرو کسی ٹھیکیدار کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کم آتا ہے، وہ باقی چلا جاتا ہے، اسٹیٹ لائف والوں کے پاس چلا جاتا ہے، EFU لائف کے پاس چلا جاتا ہے، جبلی لائف کے پاس چلا جاتا ہے، پاکستان کے پاس چلا جاتا ہے، آدمجی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب یہ ساری کمپنیاں بھی انشورنس کرواتی کہاں سے؟ ہم سے۔ تو اس کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ ہمارے ایجنٹ بن کے کام وہ کرتے ہیں۔ یہ ہر فیملی کے اندر ایک انشورنس ایجنٹ دستیاب ہے، ایون کہ میں نے دیکھا ہے سرکاری ملازمین بھی اس کام میں بیزی ہیں، چاہے اسکول کا ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کیونکہ یہ ایک پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی ہے، شام ٹائم لیجر ٹائم میں بندہ جا کے اپنے لیے ایک روزگار کر سکتا ہے، موبلائز کر کے، کسٹمر کو موٹیویٹ کر کے، مارکیٹنگ کر کے۔ تو ایک بندہ آج پاک قطر میں ہے تو اگلے دن وہ EFU میں ہوتا ہے، پھر نیکسٹ ایئر وہ تیسری کمپنی میں ہوتا ہے، تو شروع میں جھوٹ بول کے اس نے کسٹمر کو موبلائز کر کے جس حساب سے اس نے پالیسی دی تھی، اب دیہی علاقوں کے اندر ظاہر سی بات ہے خواتین بھی آج کل انشورنس میں آ رہی ہیں، تو ایک کسٹمر کا پالیسی لے لیا، نیکسٹ ایئر اس کو کمیشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ کو فالو اپ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کے جو شروع والے پریمیم ضائع ہو جاتے ہیں، ٹائم پہ ان کو اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے یا ان کو فالو اپ نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی آپ لائف انشورنس کی بات ہاں، لائف انشورنس کی میں بات، کیونکہ یہ سیکٹر ہمارا نہیں ہے، ہم جنرل انشورنس کی بات کرتے ہیں، ہم ٹھیک۔ جنرل انشورنس میں کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں فالو کرنے کی ضرورت بھی اتنی نہیں ہوتی ہے ہمیں۔ میں نے مثال آپ کو میں دے رہا تھا کہ ہمارے یہاں جب بینک کلائنٹ کو کہتا ہے جی آپ نے انشورنس کروانے تو اس نے خود ہمارے پاس آنا ہے، اب اس کی چوائس ہے کہ وہ کس کمپنی سے انشورنس کرواتا ہے، یونائٹڈ سے کرواتا ہے، کسی اور کمپنی سے کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں خاص کر جتنے بھی ٹھیکیدار برادری ہے ان کو PWD کی یا NHA کی یا کسی FWO کی گارنٹی چاہیے ہوگی، پرفارمنس سیکورٹی چاہیے ہوگی، تو انہوں نے کسی کمپنی سے رابطہ کرنا ہے، ان کو یا بینک سے رابطہ کرنا ہے یا کمپنی سے رابطہ کرنا ہے۔ جب گارنٹی جو مانگتے ہیں تو بینک اپنے پاس ڈپازٹ رکھ کے اتنے، جب 1 کروڑ کی گارنٹی دینی ہے تو وہ 1 کروڑ کا ڈپازٹ رکھ کے ان کو کروڑ کی گارنٹی دے گا، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہم ان سے پریمیم لے کے ان کی آسانی کے لیے ان سے ایک عدد چیک لے کے، انڈیٹڈ چیک لے کے، ان سے ریکویسٹ لیٹر لے کے، KYC فارم فل کروا کے، ان سے جو تھوڑے بہت پیسے لے کے، کیش مارجن لے کے ہم ان کی گارنٹی بنا کے دیتے ہیں، ان کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ بھائی اسٹامپ کے اوپر ہم ان سے جو گارنٹیز لے کے ان کو گارنٹی ہم ایشو کرتے ہیں، وہ اپنی گارنٹی PWD میں یا متعلقہ ادارے میں جمع کرواتے ہیں تو ان کو وہ جو کروڑ روپے بینک گارنٹی کی صورت میں 1 کروڑ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو نہیں دینا پڑتا، یہاں کم پریمیم پہ ہم ان کو یہ سہولت دے دیتے ہیں۔ تو اور ٹھیکیدار برادری بھی ہمارے پاس خود چل کے آتی ہے انشورنس کروانے کے لیے۔ یہاں تھوڑا سا کنفیوز لوگ ہوتے ہیں کہ انشورنس کا نام سن کے وہ جاتے ہیں اسٹیٹ لائف آف پاکستان میں جاتے ہیں، EFU میں جاتے ہیں، جبلی میں جاتے ہیں، وہاں ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے تھوڑا بہت، وہ پھر ہمارے پاس لے کے نہیں آتے ڈائریکٹ، وہ خود سے ہمارے پاس آتے ہیں ایجنٹ بن کے، ٹھیکیدار کو ہمارے پاس آنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیکیدار کو کسی طریقے سے ان کے پاس پہنچنے سے روکا جائے، تاکہ جو اصل پریمیم ہے وہ ٹھیکیدار کو پتہ بھی نہ چلے، وہ ٹھیکیدار سے
اپنے اس میں لے لیں گے پیسے، ہمیں ہمارے ریٹ کے حساب سے پیسے دے دیں گے. تو اس طرح میری گزارش ٹھیکیدار برادری سے یہ ہے خاص کر کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے گارنٹی لے لیں، کیونکہ گارنٹی ایشو ہی ہم کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہم سے کروانی ہے. آپ ڈائریکٹ ہم سے لے لیں اور اپنے لیے فائدہ کمائیں. اچھا، ایک بڑا مسئلہ ہے مارکیٹ کے اندر، میں نے دیکھا ہے کہ ایک کمپٹیشن تو ہونا چاہیے بزنس کے اندر، لیکن ایک دوسروں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ میری 2-3 طرح کی انشورنس کمپنیوں کے پاس میں میری پالیسی ہے، تو ایک کمپنی دوسری کمپنی کی برائی کرتی ہے، دوسری والی تیسری کی کرتی ہے کسٹمر کو یعنی انگیج کرنے کے لیے. کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں آ جاتا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ سارا غلط ہے. کمپنیاں جو بھی ہیں ان کو مانیٹر کرتی ہے SCCB، اچھا، اور SCCB بھی ان کو مانیٹر کرتی ہے اور پیکرا ریٹنگ کرتی ہے. جس کمپنی کی ریٹنگ اچھی ہوگی ظاہری بات ہو کمپنی اچھی ہے. لیکن ریٹنگ تو پتہ نہیں ہے دیہی علاقوں کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، لٹریسی ریٹ جن علاقوں میں نہیں ہے، وہاں ریٹنگ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، بس انشورنس کروانا ہے. بس وہ رشتہ داری بیس پہ وہیں تو بس یہ المیہ یہی ہے کہ لوگ ایک تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ انشورنس ہے کیا، تو لوگوں کو جھوٹ بول کے انشورنس لینے والے ایجنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف کمپنیوں میں سال سے زیادہ ٹکتے بھی نہیں ہیں، وہ کمپنی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے بندے خوار ہوتے رہتے ہیں، اور پریمیم بعض لوگوں کا جمع ہوتا ہے، بعض کا جمع نہیں ہوتا. اس لیے کمپنیوں کو بھی مشورہ یہی ہے کہ وہ بندے ایسے سلیکٹ کریں، میچور اور سلجھے ہوئے لوگ سلیکٹ کریں جو ان کی کمپنی کی ذلت کے باعث نہ بنے. اچھا، ایک تو انشورنس کا ایجنٹ ہوتا ہے جو مینیجر ہوتا ہے، ایک تو وہ اپنا بینیفٹ دیکھتا ہے بعض اوقات، اس کی سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے سماج کے حوالے سے، اس کے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں، آپ بتا دیں. وہ اس کے اوپر یہی ذمہ داری جو ایک عام انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں انسانیت کے طور پہ جو لازم ہے وہی اس کے اوپر بھی آتی ہیں. وہ اس پہ زیادہ ذمہ داری یہی ہے کہ وہ رانگ سیلنگ نہ کرے، لوگوں کو جھوٹ بول کے اپنی پالیسی سیل کرنے کے، اپنے جیب بھرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ نہ بولے. جو ان کے بینیفٹس ہیں، لائف انشورنس ہو، جنرل انشورنس ہو، جو بینیفٹ کمپنی دیتی ہے وہ وہی بتائے لوگوں کو، تاکہ کل کو خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ان کو وہی ملے جو ان کو بتایا جاتا ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بول کے پالیسی سیل کروا دیتے ہیں، بعد میں ان کو وہ بینیفٹس نہیں ملتے تو وہ لوگ ساری کمپنیوں سے، ایک کمپنی سے اب جھوٹ میں بولتا ہوں، کل کو خدا نخواستہ مس ہیپ ہو جاتا ہے، کمپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی میرے جھوٹ کی وجہ سے، کمپنی خراب نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ساری کمپنیاں بدنام ہوتی، پھر انشورنس سیکٹر ہی بدنام ہوتا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بھائی جو بھی ایجنٹ حضرات ہیں، جو بھی حضرات انشورنس کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہ لوگوں سے سچ بولا کریں، سچ بول کے ان سے پالیسی لے لیں، تو اس میں دونوں کا فلاح ہے. اچھا، تو یہ گلگت بلتستان کی عوام کو آپ آخری کوئی پیغام دے دیں، آپ کوئی بھی پیغام انشورنس کے حوالے سے. پچھلے 60-70 سالوں سے یہاں انشورنس کی اسکیمیں چل رہی ہیں، لیکن دیکھو تو اتنی زیادہ انشورنس نہیں ہے، مارکیٹ پینیٹریشن نہیں ہے. لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ بینک میں رکھنا چاہے یا پیسے انشورنس کمپنی میں رکھنا چاہے عوام کو؟ بینک میں تو پیسہ وہ الگ حساب سے رکھتے ہیں، لیکن انشورنس کمپنی انشورنس کرتی ہے خالی. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس، آپ کے پاس آپ میری بات نہیں سمجھے، کچھ لوگ ایسے ہیں، بیوہ حضرات ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، یا کچھ ریٹائرڈ پرسنس ہوتے ہیں جن کو صحیح اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بینک تو اتنا زیادہ منافع نہیں دیتا ہے، تو بس ایسے بینک میں پیسے رکھیں، بینک منافع دیتا ہے، گھر کا خرچہ چلتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دے دیں. نہیں، اس حوالے سے پیغام میرا یہی ہے کہ انشورنس ان کی سیونگ کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. انشورنس میں انشورنس تو وہ صرف 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے لانگ ٹرم سیونگ کرتی، وہ بھی کسی حادثے کے طور پر ملے گا، یا 20 سال وہ پالیسی جمع کرواتا رہے گا ہر مہینے ہر سال، اس کے بعد 20 سال بعد جا کے ان کو وہ پریمیم ایک اچھی اماؤنٹ کی صورت میں ملے گا، منافع کے ساتھ ایک اچھی خاصی رقم وہ آپ کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھی. بینک میں انویسٹمنٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ بینک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کو بینک ماہانہ طور پہ منافع دیتا ہے، سالانہ بھی منافع دیتا ہے، اور جب چاہے اپنی رقم آپ نکلوا سکتے ہیں وہاں سے. سب سے بڑی فیسلٹی یہی ہے بینک سے. تو بینک یہ بیوہ حضرات کے لیے سب سے بہتر تو بینک ہے. باقی عام حضرات کے لیے، جو کاروباری حضرات کے لیے انشورنس بیسٹ اس لیے خاص کر اپنی ہمارے انشورنس کے حوالے سے لائف سے ہٹ کے جنرل انشورنس کمپنی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی 50 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ اس روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کا رش ہوتا ہے، آپ کی قیمتی اثاثے کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، خدا نہ حادثہ ہو جاتا ہے، آپ کی گاڑی لگ جاتی ہے، تو آپ انشورنس کروا چکے ہوئے ہیں اگر گاڑی کی، تو آپ کو انشورنس اس کا کلیم دے گی. جلال صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک تو آپ لوگ ایجنٹ جاتے ہیں مارکیٹ میں یا کمیونٹیز میں، انشورنس کرواتے ہیں، لوگوں کو مارکیٹنگ کر کے موبلائز کرتے ہیں، گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ آج کل غربت بھی زیادہ ہے،
ایک عام غریب بندہ جو ہوتا ہے ہسپتال میں جا کے کلینک پہ جا کے اپنی علاج نہیں کروا سکتا ہے. تو لاسٹ ٹائم میں آغا خان ہاسپٹل میں گیا اپنے والد صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے کارڈ مانگا, کیا آپ کے پاس کوئی انشورنس کا کارڈ ہے؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا. اس طرح یعنی اگر بیماری کی اگر 90% علاج ہو جاتی ہے کمپنی کی طرف سے, تو پھر ایک نیک شگون ہے گلگت بلتستان کے غریب عوام کے لیے. اس حوالے سے گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے, آپ تھوڑا بتا دیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری اوورال اسلامی ممالک میں یا فلاحی ممالک جتنے بھی دنیا میں, وہاں 2 فیسلٹیز ہر عام شہری کو حاصل ہے. ایک ان کی ہیلتھ کی فیسلٹی اور تعلیم. یہ اسلامی حکومتوں میں بھی اور جو فلاحی ممالک ہیں انہوں نے بھی اسلام سے ہی یہ کنسیپٹ لیا ہے کہ اسلام میں آپ تعلیم, علاج, معالجہ فری. اچھا, یہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے, بہت سے باہر کے ممالک میں, بہت سے ممالک میں یہ ہے. پاکستان میں یہ ہونا چاہیے, علاج معالجہ بالکل فری ہونا چاہیے, کیونکہ غریب بندہ جب اسپتال جاتا ہے تو آج کل علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے اور تعلیم بھی اس حوالے سے بہت مہنگی ہو گئی ہے. اس لیے لوگ علاج معالجے کے لیے انشورنس کرواتے ہیں, ہم سے بھی کرواتے ہیں لوگ آگے. ہم ان کو باقاعدہ اپنا انشورنس کر کے کارڈ دے دیتے ہیں, وہ ہمارا کارڈ لے کے اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنا علاج کروا کے ایک لمٹ کے اندر اپنا علاج کروا کے آ جاتے ہیں. یہی فیسلٹی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر شہری کو, ملک کے ہر شہری کو یہ فیسلٹی دے, تعلیم کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ, ٹائم آپ نے مجھے دیا. اور لاسٹ ٹائم میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو انشورنس کے بارے میں جو مس پرسیپشن ہے عوام کے اندر کہ مرنے کے بعد پیسوں سے ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیے انشورنس کی جو اسکیم ہوتی ہے, ایک تو انشورنس جنرل انشورنس ہوتی ہے, ایک لائف انشورنس ہوتی ہے. لائف انشورنس دنیا میں بھی کام آتی ہے, مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. جنرل انشورنس کے اندر جیسا کہ آپ کی پراپرٹی کی انشورنس ہوتی ہے, آپ کی گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کل رسک اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کمپنی وہ سارا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کرتی ہے. تو بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.